پھر وہی محبت۔ شہر کی کینٹونمنٹ میں جہاں علاقے کے بڑے عمرہ کی کوٹھیاں کئی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اسی علاقے میں 2 رویہ درختوں سے ڈھکی ایک سڑک کے اختتام پر ریٹائر کمشنر امجد رضا کی عظیم الشان حویلی آج پھر برقی کی کمکموں سے جھلملا رہی ہے۔ دھوپ ڈھل چکی تھی لیکن شام کے پر ابھی پوری طرح پھیلے نہیں تھے۔ دور سے کمشنر صاحب کی پرانی مرسیڈیز گاڑی، جو اب زیادہ تر گھر کے کام کاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، فراٹے بھرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ گاڑی کو گھر کا سب سے پرانا ڈرائیور شاکر چلا رہا تھا اور سنی میاں چہرے پر انجانی خوشی کے تاثرات لیے یوں بیٹھے تھے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹے ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفید چادروں میں ڈھکی 2 چھوئی موئی سی لڑکیاں سمٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔ البتہ مولوی علیم کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گاڑی نے حویلی کے بڑے جنگلوں والے گیٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی مخصوص انداز میں 2 مرتبہ ہارن بجا دیا تھا، لہٰذا آہنی جنگلوں والے گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے لکڑی کے کیبن سے 2 ملازم تیزی سے نکلے اور انہوں نے گاڑی کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ کمشنر صاحب کی نیلی مرسیڈیز تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ جب تک میں تیار ہو کر نیچے ہال میں پہنچا تب تک تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ سنی نے مجھے دیکھتے ہی دور سے یوں ہاتھ ہلایا جیسے وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہو، لیکن اس وقت وہ خود سفید کرتا پاجامہ پہنے اپنے دوستوں اور کزنز وغیرہ میں اس قدر گھیرا ہوا تھا کہ اس کا فوری طور پر مجھ تک پہنچنا ممکن تھا۔ عباس صاحب حسب معمول اعتماد کے ساتھ آئی ہوئی ان کی بیٹیوں اور دوسری لڑکیوں کو متاثر کرنے کی حتی الوسیع کوششوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف بابا اور سجاد بھائی ہمیشہ کی طرح اس پارٹی میں آئے ہوئے چند بڑے ناموں کے ساتھ بزنس ڈیلز کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ بابا ایسے موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ہال میں کافی چہل پہل تھی، ہر طرف جیسے رنگ و نور کی برسات ہو۔ ایک طرف امی اور اریبہ بھابھی بیگمات کو متاثر کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہی تھی۔ جیولری کی باتیں تھیں، نئے آنے والے فیشن کی باتیں تھیں، گرمیوں کی چھٹیاں فرانس یا سوئٹزرلینڈ میں گزارنے کی باتیں تھیں۔ رنگین آنچل ہر طرف لہرا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے سنی کے پہلے پارے کی رسم نہ ہو بلکہ اس کے نکاح کی تقریب ہو۔ میرے سیڑھیوں سے اترتے بہت سی خوابناک نگاہوں کے سلام مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن بقول کامران میں اس معاملے میں انتہائی ناشکرہ واقع ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت وغیرہ قسم کی چیزوں کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ مجھے عورت کبھی برتنے کی حد تک بھی اس طرح پسند نہیں آئی تھی جیسا کہ عام رومانوی داستانوں میں بیان کیا جاتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے ہی مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن سے ہی میری بہترین دوست صرف لڑکیاں ہی رہی تھیں۔ میں انہی کے ساتھ بچپن میں انہی کے کھلونوں کے کمروں سے لے کر نوجوانی میں اسٹڈی رومز اور پھر ہر وقت ساتھ رہا تھا۔ میرے لیے اس محفل کی تمام لڑکیاں بس لڑکیاں ہی تو تھیں، جیسے کسی ہاسٹل میں رہتے ہوئے بہت سی کلاس فیلوز۔ سبھی مجھے اور میں سبھی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں سے کئی ایک کا خاص رازدار بھی رہ چکا تھا، لیکن میں نہ جانے کبھی اس بات کو کیوں محسوس نہ کر پایا تھا کہ یہ سب اب بچپن اور نوجوانی سے نکل کر اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں اب کوئی ایک نامحرم ہی ان کا رازدار ہو سکتا ہے۔ یہ سب بابا کے ساتھ کے ریٹائر بیوروکریٹس اور عمرہ کی بیٹیاں تھیں جن کے ماڈرن حسن کے ایک دیدار کے لیے شہر اور کالج کے عام لڑکے سارا دن چھاؤنی کی سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزار دیتے تھے، لیکن میں اس حسن کے اس قدر قریب رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کا نظارہ ایک معمول کی بات تھی۔ اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی جیسی ہی ایک جنس کے لیے اس قدر بےتابی کا مطلب، مجھے تو زیادہ تر حسین لڑکیاں بے وقوف ہی ملی تھیں۔ وہی ان سب کا ایک ہی جیسا انداز، لڑکوں کے سامنے سنجیدہ اور معتبر نظر آنے کی کوشش، اور تنہائی میں آپس کی لڑکیوں سے ویسی ہی گفتگو جیسے ہم لڑکے آپس میں ان لڑکیوں کے بارے میں کرتے تھے۔ سب سے پہلے مجھے بیگم عشرت کی صاحبزادی لبنہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہی اچک لیا۔ اف میڈی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ بے رخی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا، سنا ہے حسینوں سے دور کی صاحب سلامت ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی، یو نوٹی، اچھا بتاؤ اس جمعرات کو آ رہے ہونا ہماری طرف؟ سلمہ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے۔ سلمہ لبنہ سے 1 سال
छोटी बहन थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। सलमा की मंगनी हो रही है, लेकिन उसने तो मेरे साथ भी कुछ वादे किए थे। लुबना ने घूर कर मेरी तरफ देखा। तुम्हारे वादों के इंतजार में बूढ़ी होने के लिए मैं जो बैठी हूँ। बताओ ना, आओगे ना? इतने में दूसरी तरफ से मारिया और हुमैरा मुख्तलिफ सिमतों से लपकी। उन्हें मेरा लुबना के साथ यूं तन्हा खड़ा होना कतन पसंद नहीं था। हुमैरा जानती थी कि मुझे काला लिबास बहुत पसंद है, लिहाजा वो आज खसूसी तौर पर स्याह साड़ी पहनकर आई थी, और सच है कि उसका गोरा रंग काली साड़ी में जच भी खूब रहा था। मारिया हस्बे मामूल फ्लैपर और नए अंदाज की चुस्त सी शर्ट में मलबूस थी। वो उठलाकर बोली, मैडी, तुमने यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद घर से निकलना ही छोड़ दिया। बस तुम कल शाम मुझसे मिल रहे हो। मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। वहाँ दूर खड़ी नायला और पिंकी मुझे मारिया से बातें करता देख गुस्से से मुझे घूर रही थी और लोगों की नज़र बचाकर कुछ ऐसे इशारे कर रही थी कि मैं जब अकेले में उनसे मिलूंगा तब वो मेरी खूब खबर लेंगी। हैरत की बात यह है कि सभी लड़कियों के राज, उनके गिले शिकवे और उनकी बातें तन्हाई में एक जैसी ही होती थी। शायद सारी दुनिया की औरतें एक ही जगह और एक ही किस्म की मिट्टी से बनाई गई हैं। तन्हाई में सभी मुझसे शिकवा करती कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अब मैं उन पर तवज्जो ही नहीं दे रहा। किसी न किसी बहाने मेरा हाथ थाम लेती, मुझसे रूठती और फिर खुद ही मान भी जाती। सभी का ये गिला होता कि मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं उनके लिए क्या मान्य रखता हूँ, और ये कि सभी ने मेरे बचपन और लड़कपन की यादों को किस कदर सीन कर और संभाल कर रखा हुआ है। सभी का रोमान एक ही जैसा होता था। कभी कभी तो मुझे इस बात पर भी बहुत हैरत होती थी कि इन लड़कियों के दिमाग में बचपन की यादें और बचपन का रोमान इस कदर गहरा असर लिए हुए क्यों होता है। यूँ लगता था कि जैसे बचपन में लड़कियां वो मासूम दोस्ती ही इसलिए करती हैं कि बड़े होकर जवानी में इसी दोस्त को अपने ख्वाबों का शहजादा बना लें। बहरहाल इस वक्त मैं इस रोमान से बिल्कुल बेखबर था। मैं नहीं जानता था कि किसी का महबूब होना किस कदर एजाज़ की बात होती है। मैं नहीं जानता था कि लोगों का महबूब बनने में उम्रें बीत जाती हैं, लेकिन तब भी ये मसन किसी एक आध खुशनसीब का ही मुकद्दर ठहरती है। हमारी सारी उम्र दूसरों को अपना महबूब बनाने में ही सर्फ हो जाती है, क्योंकि खुद किसी का महबूब बनना हमारे इख्तियार में होता ही कब है। यह एजाज़ तो सिर्फ आसमान से ही वारिद होता है, लेकिन सितम ये है कि इस एजाज़ को पाने वाले खुद इस एजाज़, इस रुतबे की हुर्मत से बेखबर होते हैं। मैं सभी से मिलता मिलाता, इन नाज़नीनों को छेड़ता और इनसे अटकेलियाँ करता हुआ आगे बढ़ता गया, इस बात से बेखबर कि मोहब्बत का नीला मौसम मेरे बहुत करीब यूं बिखर रहा है जैसे वो सदियों से बस मेरी ही ताक में हो। और तभी दफातन मेरे कदम जैसे हॉल के लकड़ी से बने फर्श पर जम से गए। मेरे आसपास का सभी शोर और नकरई कहकहों का जल तरंग थम सा गया। फिजा साख सी हो गई। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने किसी खुद का रिमोट के जरिए इस सारी महफिल को चंद सातों के लिए जामिद कर दिया हो। वो मेरे सामने बैठी थी, डरी सी, सहमी सी, बड़े से सफ़ेद दुपट्टे की आड़ लेकर। आसपास से गुजरते मर्दों की नज़र से बचने की कोशिश में उसका सोने जैसा गुलाबी रंग आमेजिश से और भी तपने लगा था। एक साथ के लिए उसकी घनी काली पलकें उठी और मैं हमेशा के लिए उन आंखों में गर्क हो गया। चंद लम्हों में क्या से क्या हो गया। अगर लोग इसे ओक्यूपिड का वार कहते हैं तो इससे ज़्यादा बेरहम और सफाक वार आज तक मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में नहीं झेला था। जाने वो लड़की कौन थी? सफ़ेद कुर्ते और तंग पाजामे में मलबूस। उसके नाजुक से सरापे ने जैसे उस पूरी महफिल को टाट का बना दिया था, और वो खुद इस टाट में मखमल के एक पैवन की तरह लगी बैठी थी। ये बात नहीं थी कि इस लड़की के अलावा इस महफिल में दूसरी कोई हसीन मौजूद ना थी। वहाँ तो नाज़नीनों की भरमार थी, एक से बढ़कर एक उश्वा तराज नाजुक अंदाम महजबीनों के झुरमुट मौजूद था। लेकिन इस लड़की में जो एक कोने में अपने जैसे ही हुलिये में मलबूस एक निस्बतन कम उम्र लड़की के साथ चुपचाप खामोश सी बैठी थी, जाने ऐसी क्या बात थी। वो सर के बालों से निकली एक लंबी सी शरीर लट से लेकर पाँव में पहने नाजुक से खुस्सों तक पूरा एक जहां ही तो थी।
آس پاس سے گزرتے مرد اور عورتیں حیرت سے ان 2 لڑکیوں کو دیکھتے جو کسی بھی طرح اس پارٹی سے اور اس کے ماحول سے میل نہیں کھا رہی تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی ننھا سا ہاتھ میرے کوٹ کی آستین کھینچ رہا ہے۔ میں اپنے خیالات کی روح سے باہر نکل آیا۔ سنی جانے کب سے مجھے آوازیں دے رہا تھا، چاچو میری بات تو سنیے، میڈی چاچو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن میرا دھیان اب بھی اسی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ سنی مجھ سے کچھ ناراض تھا۔ جائیے چاچو، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آج سب نے مجھے گفٹ دیے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پاس پڑی میز پر بٹھا دیا۔ ارے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا میڈی چاچو تمہیں آج کوئی گفٹ نہ دے؟ بولو کیا چاہیے؟ سنی کے چہرے پر معصوم سی خوشی لہرائی اور وہ باقاعدہ سوچ میں پڑ گیا۔ نیا پلے اسٹیشن، وہ جاکیز کے ساتھ۔ میں نے حامی بھر لی۔ چلو منظور ہے، کل تک تمہارے روم میں موجود ہوگا۔ اب خوش؟ سنی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اوہ چاچو، یو آر گریٹ۔ اب میں اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ لیکن یار، آج تمہاری پارٹی میں کچھ نئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، تم نے تعارف بھی نہیں کروایا ان سے۔ میں نے دور بیٹھی دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ وہ دونوں، وہ تو ایمان آپی اور حیا باجی ہیں، وہ جو ہے نا میرے مولوی صاحب، انہی کی بیٹیاں ہیں، صرف میرے لیے آج یہاں آئی ہیں، سنی بڑے فخر سے بتا رہے تھے اور میری نظریں اسی قیامت کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ڈرائیور شاکر سنی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مولوی صاحب تو گزشتہ رات سے بخار میں تپ رہے تھے، ان کا تقریب میں شرکت کرنا ناممکن تھا، لیکن سنی میاں مچل گئے کہ اگر مولوی صاحب کی طرف سے اس کی رسم کشائی کی تقریب میں کوئی شریک نہ ہوا تو سنی وہ تقریب ہی ملتوی کروا دے گا۔ دراصل سنی پہلی بھی ڈرائیور کے ساتھ کئی مرتبہ مولوی صاحب کو ان کے گھر ڈراپ کروانے جا چکا تھا، کبھی خراب موسم کی وجہ سے اور کبھی مولوی صاحب کی اکلوتی سائیکل کی کسی خرابی کی وجہ سے، اور جب کبھی بھی مولوی صاحب سنی کے ساتھ کمشنر صاحب کی کسی گاڑی میں گھر آتے تو سنی کو گھر کا بنا ہوا خاص شکنجبی پلوائے بنا جانے نہ دیتے، جو خود سنی کا بھی خاص پسندیدہ مشروب تھا، اور یہ مشروب بنانے والی ہوتی سنی میاں کی ایمان آپی۔ یوں سنی مولوی صاحب کے تمام گھر والوں سے خوب گھل مل چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی اور بیٹیاں بھی سنی سے بہت مانوس ہو چکی تھی، شاید اسی لیے اس دن سنی کی ضد کے سامنے مولوی صاحب کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ان کی بیوی تو ایسی تقاریب میں جانے کے نام سے ہی ہول کھاتی تھی، سو انہوں نے دبے الفاظ میں چھوٹی بیٹی حیا کو سنی کے ساتھ بھیجنے کی تجویز دی۔ عام طور پر مولوی صاحب ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے حیا کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن حیا نے اکیلے جانے سے صاف منع کر دیا۔ تب کوٹھی کا پرانا ڈرائیور شاکر، جو بہت دیر سے گھر کے دروازے پر گاڑی لیے سنی کے انتظار میں کھڑا تھا، دروازے پر آیا اور تمام معاملے کی سنگن ملنے کے بعد اس نے بخار سے لرزتے کامتے مولوی صاحب کو تسلی دی کہ حیا اور ایمان دونوں ہی اس کی اپنی بچیاں ہیں اور اسی کے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوئیں۔ اس نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ دونوں بچیوں کو سنی میاں کی خوشی کے لیے چاہے تھوڑی دیر کو صحیح تقریب میں جانے کی اجازت دے دیں۔ شاکر خود انہیں رسم کشائی کے بعد فوراً واپس گھر چھوڑ دے گا۔ حیا کی حد تک تو مولوی صاحب اپنے دل کو منا چکے تھے، لیکن ایمان نے تو جوانی کے بعد گھر کی دہلیز سے تنہا قدم باہر نہیں دھرا تھا۔ جانے کس بھاری دل سے انہوں نے شاکر کی یہ تجویز مان لی، جانے شاکر سے پرانی محلے داری کا پاس تھا یا پھر وہ سنی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن جب تک دونوں لڑکیاں گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ نہیں گئیں، وہ بے چینی سے گھر کے صحن اور باہر گلی میں کھڑی گاڑی تک کے چکر کاٹتی رہی، اور گاڑی کے چلتے چلتے بھی انہوں نے شاکر کو کئی مرتبہ کی دہرائی ہوئی ہدایات پھر سے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر دہرا دی۔ ہماری زندگی میں کب، کس موڑ پر، کون سا حادثہ ہماری طاق میں ہے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میری اپنی دانست میں محبت سے بڑا کوئی اور حادثہ ایسا نہیں جو ہماری زندگیوں میں وارد ہوتا ہو، اور ہم انسان اتنے مجبور اور لاچار ہوتے ہیں کہ ایسے ہر حادثے کا الزام لفظ کاش کو ہی دیے جاتے ہیں۔ کاش میں اس دن گھر پر ہی نہ ہوتا،
کاش مولوی صاحب اس دن بیمار نہ ہوتے، کاش سنی انہیں لینے خود ان کے گھر نہ جاتا، اور اگر چلا بھی گیا تھا تو ایمان اس کے ساتھ نہ آتی۔ کاش کاش۔ اس کے بعد اس تقریب میں کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ دوسری بار جب میں نے اس طرف نظریں دوڑائیں جہاں ایمان اور حیا سمٹی بیٹھی تھیں تو وہ جگہ خالی تھی۔ میں نے بے چینی سے تمام محفل چھان ماری، لیکن ایمان جا چکی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ شاکر چونکہ مولوی صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ مغرب کی اذان سے قبل ان دونوں کو گھر واپس پہنچا دے گا، اس لیے ان دونوں نے تقریب کے خاتمے سے قبل ہی شاکر کو واپسی کا پیغام بھجوا دیا تھا، اور جانے کس لمحے وہ وہاں سے چلی بھی گئیں اور میں اپنی قسمت کو کوستا ہی رہ گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ لڑکی جیسے میرا بہت کچھ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ پارٹی، وہ محفل جس میں چاروں طرف رنگوں کی برسات تھی، نور کا بسیرا تھا، کہے تھے، مسکراہٹیں تھی، یکایک یوں ویران ہو گئی تھی جیسے اچانک کسی نے اس محفل میں سب رنگ نچوڑ لیے ہوں۔ یہ من سے من کا کیسا ناتا ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی بھیڑ کسی ایک ہی وجہ سے اپنی سی لگنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تو قصہ ہی یک طرفہ تھا۔ جو بھی طوفان اٹھ رہے تھے وہ صرف میرے من میں تھے۔ ایمان تو اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر لوگ جسے محبت کہتے ہیں وہ اسی جذبے کا نام تھا جو اس وقت میرے خون کے ساتھ گردش کر رہا تھا، تو کیا یہ محبت اس قدر زور آور ہو سکتی تھی کہ وہ صرف یک طرفہ ہو کر بھی کسی انسان کی زندگی کے سبھی انداز، سبھی اطوار بدل کر رکھ دے؟